बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में कुछ ऐसे वाक़यात पेश कर रहा हूँ जो आवाम में मशहूर है। जब उनको आवाम में बयान किया जाता है तो आवाम सुबहान अल्लाह बेशक बेशक के नारे लगाती है, और जो ख़तीब बयान कर रहे होते हैं उनके लिए भी स्टेज से बाकायदा नारेबाजी की जाती है और कहा जाता है कि फ़ला ख़तीब ज़िंदाबाद, फ़ला ख़तीब ज़िंदाबाद, सुबहान अल्लाह, बेशक बेशक, इस तरीके से नारेबाजी की जाती है। तो कौन से है वो वाक़यात और क्या है उनकी हकीकत, एक एक करके इंशाअल्लाह हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। लोगों तक सही बात पहुंचाने में और दीन पहुंचाने में आप हमारी मदद फरमाएं। तो करते हैं आज का वीडियो शुरू। आज जो आप हज़रात की खिदमत में सबसे पहला वाक़या पेश किया जा रहा है वो है गार सौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को सांप का डसना। ध्यान से वीडियो देखें। अब जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमा के मदीना मुनव्वरा की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे, गार सौर में दोनों हज़रात रुकते हैं। लेकिन गार सौर में दाखिल होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर खड़ा करके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खुद गार सौर में दाखिल होते हैं और पूरे गार की सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद जो वहाँ पर सुराख होते हैं, बिल होते हैं, उन सब को बंद कर देते हैं। एक बिल यानी एक सुराख बाकी रह जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु गार के अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं, और वो जो बिल था, जो सुराख था, उस पर अपनी एड़ी रख लेते हैं और बैठ जाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की रान पे सर रख कर लेट जाते हैं, सो जाते हैं। तो उस बिल के अंदर, उस सुराख के अंदर एक सांप था जो कि बड़ा जहरीला है। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की एड़ी में डंक मारता है, यानी डस लेता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को। तो ये तकलीफ़ तो बहुत होती है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को, लेकिन जिस्म को हरकत नहीं देते, जुम्बिश तक नहीं देते, हत्ता कि जिस्म में जहर फैलना शुरू हो जाता है। और ये जहर इस कदर फैलता है कि बर्दाश्त नहीं होता। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के आंसू बहने लगते हैं, और ये आंसू जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पे पड़ते हैं, चेहरे अनवार पे पड़ते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें मुबारक खुल जाती है, यानी कि नींद से जग जाते हैं। तो देखते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु तकलीफ़ में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, अबू बकर क्या हुआ? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, या रसूलल्लाह, मुझे किसी जहरीले जानवर ने डस लिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, दिखाए मुझे। तो जिस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु सुराख पे से पैर हटाते हैं तो एक सांप बाहर निकलता है, और वो सांप इंसानी ज़बान में बोलता है, इंसानी ज़ुबान में बोलता है कि मैं हज़ारों साल से यहाँ पर हूँ, इसीलिए कि गार सौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे तो मैं ज़ियारत करूँगा। सारे बिल तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने बंद कर दिए, एक बचा हुआ था उस पर भी एड़ी रख ली। मेरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को डसने का कोई इरादा नहीं था, मजबूरी ये थी कि अगर मैं न डसता तो ये पैर न हटाते और मैं आपकी ज़ियारत से महरूम रह जाता। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के एड़ी पे अपना लुआब दहन लगाते हैं, यानी कि थूक मुबारक लगाते हैं, तो वो जहर उतर जाता है। तो क्या है इस वाक़े की हकीकत, अब सुने। जहाँ तक हिजरत का मामला है तो हिजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने साथ फरमाई है। जहाँ तक गार सौर में दाखिल होने का मामला है, वो भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पहले दाखिल हुए और सारे गार की सफाई करी, और सफाई करने के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर लेके दाखिल हुए। जहाँ तक बिल पे पैर रखने का मामला है, सवाल है, और बिल पे पैर रखने की जो बात है वो भी बिल्कुल दुरुस्त है कि सारे बिल बंद करने के बाद, सारे सुराख बंद करने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी एड़ी या अंगूठा पैर का बिल पे रखा और उसको भी बंद कर दिया। लेकिन
غار سور کے اندر نہ تو کوئی سانپ ظاہر ہوا، نہ ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سانپ نے ڈسا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیر میں لعاب دہن لگایا۔ لگائے گے کیوں؟ جب ڈسا ہی نہیں تو کیوں لگانے لگے؟ تو یہ جو واقعہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ سارا واقعہ درست ہے، لیکن سانپ کا ظاہر ہونا اور سانپ کا ڈسنا اور یہ کہنا کہ ہزاروں سال سے میں یہاں انتظار کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو لعاب دہن لگانا، یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ جو ہے من گھڑت واقعہ ہے یہاں پر، اور منکر روایت ہے، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لفظوں میں اس کو تخریج کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ منکر روایت ہے، اور یہ جو قصہ گو ہوتے ہیں، یعنی کہ جو قصہ گو کہتے ہیں، جو لوگوں کی واہ واہ لوٹتے ہیں، جو کہتے ہیں نا واہ واہ بڑے خطیب ہے، واہ واہ نعرے بازی ہو رہی ہے، تو ان کی گڑی ہوئی روایت ہے۔ یہ صاف لفظوں میں جو ہے نا اس کو تمام محدثین کی جماعت نے منکر اور من گھڑت کہا ہے۔ یہ واقعہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سانپ نے ڈسا ہے، یہ واقعہ من گھڑت ہے، اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سارے حضرات تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ کی جب وفات ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کہ یہی زہر دوبارہ سے جسم میں پھیلا ہے، یہاں تک لوگ جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، دوسرا واقعہ بھی سن لیجئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر جنت میں چلنا، اتنا مشہور ہے یہ واقعہ۔ سنیں اس واقعے کو کس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ جب ساری کائنات انسانی کا حساب و کتاب ختم ہو جائے گا، جنتی لوگ جنت کی طرف روانہ ہوگے اور جہنمیوں کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے، یعنی کہ جنت کا دروازہ کھلنے سے پہلے، سارے مسلمان جو ہے جنت کے دروازے پہ جمع ہوگے اور جنت میں داخل ہونے کی فکر میں لگے ہوئے ہوں گے۔ تو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابا آپ جو ہے جنت کے دروازے کھلوا دیجئے۔ سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، جیسے کہ میدان محشر میں شفاعت کے لیے جائیں گے، ویسے ہی یہاں ذکر کیا جاتا ہے کہ سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، لیکن کوئی دروازہ نہیں کھلوائے گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے سب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ اللہ کے محبوب، اے اللہ کے پاک پیغمبر، آپ جو ہے دروازہ کھلوائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں یہ شرف مجھے ہی حاصل ہے، لہذا میں ہی دروازہ کھلواؤں گا۔ چنانچہ ایک سواری آئے گی جو اونٹنی کی شکل میں ہوگی، اڑتی ہوئی آئے گی، اور وہ نیچے لینڈ کرے گی۔ لینڈ کہتے ہیں کہ لینڈ کرے گی۔ جب نیچے لینڈ کرے گی تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو جائیں گے، اور سب لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ جو اونٹنی کی نکیل ہے، اس سواری کی نکیل ہے، کس کو دی جائے گی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھیں گے کہ میں اللہ کے محبوب کا محبوب ہوں، میرا نمبر آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھیں گے کہ میں نے اللہ کے دین کے لیے انصاف کیا ہے دنیا میں، تو میرا نمبر آئے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سمجھیں گے کہ میں اللہ کے قرآن کے لیے شہید کیا گیا ہوں، میرا نمبر آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سمجھیں گے کہ میرا نمبر آئے گا، لیکن آواز لگے گی کہ بلال کو بلایا جائے۔ آواز لگے گی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا جائے، یہ وہ ہے جنہوں نے دین کے لیے مار کھائی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لایا جائے گا، اور پھر جو ہے جو رضوان ہے جنت کا داروغہ، وہ جو ہے دروازے کھولے گا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سواری کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کے پہلے داخل ہوں گے، پھر اونٹنی کی گردن داخل ہوگی، پھر اونٹنی داخل ہوگی تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی جو لگام ہوگی، جو نکیل ہوگی، وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس روایت کی حقیقت کیا ہے؟ اس روایت کی حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی بھی کتاب میں معتبر میں نہیں ملی، اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ، یہ کتاب پڑھے، اس کو جو ہے منگائے، پڑھے، اور اس میں آپ کو دیکھ لیجئے 10 جلدوں میں یہ کتاب ہے، کسی ایک جلد میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی، 4 نمبر یا 5 نمبر میں آپ کو روایت مل جائے گی۔
سمجھ گئے نا؟ تو اس میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی سند نہیں مل رہی۔ اور یہ ضابطہ میں بتا چکا ہوں کہ اصول حدیث میں سے یہ بات ثابت ہے کہ جس کی سند ہی نہ مل رہی ہو اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، تیسرا جو واقعہ ہے یا تیسری جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ تمہیں موت کا کتنا یقین ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے اتنا یقین ہے کہ میں آج فجر پڑھی ہے، انشاءاللہ کل بھی پڑھ لوں گا، یعنی کہ مجھے 24 گھنٹے کا یقین ہے کہ میری زندگی 24 گھنٹے رہے گی۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے فجر پڑھ لی ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ عشاء بھی پڑھ لوں گا۔ تیسرے صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اتنا یقین ہے کہ صبح شام تک۔ اس طریقے سے جو صحابہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں سب اپنے اپنے طریقے سے اپنی اپنی زندگی کی بات بتاتے ہیں کہ مجھے زندگی کا اتنا یقین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ میں نے داہنی طرف نماز کا سلام پھیرا ہو اور پھر بائیں طرف بھی پھیر پاؤں گا، یعنی مجھے اتنا بھی یقین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں۔ تو اس روایت کا کیا حکم ہے؟ اس روایت کے بارے میں یہ حکم ہے کہ یہ کسی بھی کتاب میں سند کے ساتھ نہیں ہے، کسی بھی کتاب میں نہیں ملی، کہیں پر بھی کسی معتبر کتاب میں سند کے ساتھ نہیں ملی۔ اس کو بھی بیان نہ کیا جائے، اس کو بیان کرنے سے بچے، اجتناب کرے، صرف وہی باتیں بیان کرے جو آپ کو مستند کتابوں سے مل رہی ہو۔ امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ حضرات سمجھ گئے ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔